کربلا کا المیہ صرف 10 محرم حرام کو ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا موڑ تھا جس نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے جانثاروں کی شہادت کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ایک اور قیامت برپا ہوئی۔ قافلہ اہل بیت کا اسیری کا سفر۔ کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات نہ صرف دل دہلا دینے والے تھے بلکہ اس ظلم و جبر کے خلاف صبر و شجاعت اور حق کے لیے ڈٹے رہنے کی ایک مثال بھی بنے۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد باقی شہداء کی لاشیں بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑی رہیں۔ ان کے جسموں کو پامال کیا گیا، نیزے مارے گئے اور بعض کی انگلیوں سے انگوٹھیاں تک نوچ لی گئی۔ دشمن کے لشکر نے نہ صرف ان کے اجساد کو پامال کیا بلکہ خیموں پر حملہ کر کے انہیں آگ لگا دی۔ خواتین کو بے پردہ کیا گیا اور بچوں کو خوف دہشت میں مبتلا کیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین کو جو اس وقت بیمار تھے قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت زینب اور دیگر خواتین اہل بیت کے ساتھ سخت ظلم و ستم کیا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئی اور انہیں کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ قافلہ 72 شہداء کے سروں کے ساتھ نیزوں پر سجا کر لے جایا گیا، جن میں سب سے بلند نیزے پر امام حسین کا سر مبارک تھا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو اہل کوفہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ وہی لوگ جو پہلے امام حسین کو خطوط لکھ کر بلاتے تھے، اب ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت کو قیدی کی حالت میں دیکھ کر پشیمان ہوئے۔ حضرت زینب نے کوفہ میں ایک پرجوش خطبہ دیا جس میں لوگوں کو ان کی بے وفائی، غداری اور منافقت پر شرم دلائی۔ اس خطبے نے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے اہل بیت کے قافلے کو شام کے یزید کے دربار میں بھیجنے کا حکم دیا۔ راستے بھر میں لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا، کوئی طنز کرتا، کوئی حیرت سے دیکھتا اور کچھ لوگ روتے بھی۔ اہل بیت نے صبر، وقار اور دین کی سربلندی کے ساتھ یہ سفر طے کیا۔ یزید کا دربار اور حضرت زینب کا خطبہ۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید تخت پر بیٹھا تھا اور شہداء کے سروں کو سامنے رکھا گیا۔ امام حسین کا سر سامنے رکھا گیا تو وہ گستاخی پر اتر آیا۔ حضرت زینب نے یہاں بھی اپنے خطبے سے قیامت برپا کر دی۔ ان کے جرأت مندانہ الفاظ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ اے یزید، تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، کیا سمجھتا ہے یہ سب تیرے اختیار میں ہے؟ اے یزید، خدا کی قسم، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے مقام کو گرا سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے بھی وہاں بیان فرمایا، ہم وہ ہیں جن پر اللہ نے وحی نازل کی، ہم محمد کے اہل بیت ہیں، تم ہمارے بارے میں جو گمان کر رہے وہ باطل ہے۔ یزید کی شرمندگی اور رہائی۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کی تقاریر نے یزید کے دربار میں موجود لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ رونے لگے اور یزید کو شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے اہل بیت کو مدینہ واپس بھیجنے کا حکم دیا، لیکن یہ بھی ایک سیاسی چال تھی تاکہ وہ اپنی حکومت کے لیے مزید بدنام نہ ہوں۔ اہل بیت جب مدینہ واپس پہنچے تو مدینہ والوں کا دل غم سے بھر گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر آ کر اس قافلے کا استقبال کیا جیسے ایک جنازہ آیا ہو۔ حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت سکینہ اور حضرت زینب نے شہداء کا غم سنایا اور مدینہ غم و دمع میں ڈوب گیا۔ کربلا کا پیغام صرف ایک معرکہ یا ساہ نہیں بلکہ ایک تحریک بن گیا۔ یہ معرکہ حق و باطل کا، ظلم و عدل کا اور ایمان و دنیا پرستی کا تھا۔ امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ابدی مثال قائم کر دی۔ ظالم کے سامنے خاموشی بھی ظلم ہے۔ کربلا کے بعد کئی تحریکیں ابھری، جیسے توابین تحریک۔ کوفہ کے وہ لوگ جو امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے، انہوں نے توبہ کی اور یزید کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مختار سخی کی تحریک۔ مختار نے شہداء کربلا کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا اور یزید لشکر کے کئی افراد کو قتل کیا۔ اسلامی تحریکات کربلا کی روح آج بھی زندہ ہے۔ آزادی، انصاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، سب اسی قربانی کا تسلسل ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت نے نہ صرف اپنے
صبر و شجاعت اور علم سے ظلم کے ایوانوں کو ہلا دیا، بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ حق کی راہ پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن باطل کے سامنے جھکنا کبھی اختیار نہیں کرنا۔ حضرت زینب، امام زین العابدین اور دیگر اہل بیت کی قربانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا فقط ایک مقام نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک زندہ تحریک ہے۔ کربلا صرف ایک معرکہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت پر جو قیامت ٹوٹی وہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کی قیادت میں اس قافلے کو کوفہ و شام میں قیدی بنا کر پھرایا گیا۔